اگر رسول اللہ وہاں پر این جی او سٹائل سے کام کرتے، بہتری کی کوشش کرتے، بہت سارے مواقع موجود ہیں. یہ میرے جملے نہیں ہیں، ایک مصری مصنف کے جملے ہیں، رائٹر کے، جو خوبصورت لکھے انہوں نے. ظاہر ہے جہاں کی اچھی بات ہو تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کریں، جس کی اچھی بات ہے وہ نقل کر رپورٹ کر لیں. وہ نظریہ جس کا بھی ہو، اگر خوب ہے، اچھی بات ہے، تو وہ ہمارا نظریہ ہے، وہ سب کا نظریہ ہے. یہ ان کی بات ہے، لیکن درست بات ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ درست بات ہے. انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ رسول اللہ جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، اس معاشرے میں ایشوز بہت تھے، لیکن رسول اللہ نے کوئی بھی ایشو نہیں چھیڑا. ایک ایشوز سے بھری ہوئی سوسائٹی کے اندر رسول اللہ مبعوث ہوئے، لیکن ایشوز کو نہیں چھیڑا. کیا ایشوز تھے؟ ایشوز یہ تھے کہ ایک عورتوں کے مسائل. عورت کے اوپر بہت ستم ہو رہا تھا، وہاں پر بہت ظلم ہو رہا تھا عورتوں کے اوپر، زندہ دفن کیا جا رہا تھا. عورت کی پیدائش پر ہی شرمندہ ہو جاتے تھے، مرد بھی اور عورت بھی. ننگ سمجھتے تھے اپنے لیے کہ بیٹی پیدا ہوگی. وہ بھی ایک ایشو تھا. رسول اللہ اس ایشو کو اٹھاتے، ایھا الناس، یہ عورتیں بھی انسان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. اور ایک فیمنزم شروع نظریہ بنا کر اور رسول اللہ عورتوں کے حقوق نسواں کی تحریک چلاتے. کم از کم تمام عرب دنیا کی عورتیں رسول اللہ کی حامی ہو جاتی. قریش کی عورتیں بھی، اور بنو امیہ کی عورتیں بھی، بنو ہاشم کی عورتیں بھی، اور تمام قبائل کی عورتیں، چونکہ ان پر ستم ہو رہا تھا. یہ ایشو اگر رسول اللہ اٹھاتے، خواتین کی حمایت حاصل کر لیتے. یہ موجود تھا، رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ستم ہو رہا ہے، لیکن اس کو محور نہیں قرار دیا، اس کو اپنی تحریک کا محور نہیں بنایا. دوسرا، غلام. وہاں غلامی کا دور تھا، انسان انسانوں کے غلام تھے. یعنی ایک مال متاع تجارت بنا ہوا تھا انسان، غلام. ہر آدمی نے، جیسے آج کل مثلا لوگوں نے پراپرٹی نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے، کھیت بنائے ہوئے، اتنے مربے کا مالک ہے. آج کل ہم جب گنتے ہیں کسی کے ثروت دولت، کہتے ہیں فلاں اتنے مربے کا مالک ہے، اتنی فیکٹریوں کا مالک ہے، اتنے مثلا وہ گاڑیوں کا مالک ہے. اس زمانے میں امیر آدمی کہہ جاتے تھے وہ اتنی کنیزوں کا مالک ہے اور اتنے غلاموں کا مالک ہے. ہزار ہزار انسان ان کی ملکیت میں تھے، ہزار ہزار لونڈیاں ان کی ملکیت میں تھے. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ ثروت مند لوگ ہیں، جن کے قبضے میں، جن کی ملکیت میں عورتیں غلامی کر رہی ہوتی تھی اور مرد غلامی کر رہے ہوتے تھے. اگر رسول اللہ یہ ایشو چھیڑتے، غلاموں کا ایشو چھیڑتے، غلام آزاد کرانے ہیں، بہت کامیابی کے امکان تھے. اس معنی میں کہ غلام زیادہ تھے آقاؤں سے. ایک آقا ہوتا تھا 1000 غلام. ایک ایک گھر کے اندر کئی 100 لونڈیاں اور غلام موجود تھے. اگر غلاموں کی آزادی کی تحریک چلاتے رسول اللہ تو لاکھوں لوگ رسول اللہ کے حامی بن جاتے. لیکن یہ ایشو رسول اللہ نے نہیں چھیڑا. اقتصادی بدحالی عجیب تھی وہاں پر. چند لوگ تھے جن کو کھانے کو ملتا تھا. یہ جیسے آج یورپ میں آپ نے دیکھا کہ وہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ تحریک جو چلی ہوئی ہے امریکہ کے اندر اور پھیلی، پھر اب کچھ ٹھنڈی پڑ گئی ہے ظاہر، اکوپائی تحریک وال اسٹریٹ. اس کا نعرہ کیا ہے؟ اس کا نعرہ یہ ہے کہ ہم 99% ہیں. اس تحریک کا شعار یہ ہے. یعنی کون سے لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں؟ جن کی تعداد 99% ہے. اور وہ لوگ جو 1% ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، وہ 1% ہیں. 1% کے مقابلے میں 99% لوگ آگے. خوب جس طرح آج کے اس معاشرے کے اندر یہ تناسب ہے، اس وقت اسلام سے پہلے بھی ہو بہو یہی صورتحال تھی. 99% لوگ بھوکے تھے، 1% لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے تھے. رسول اللہ نے یہ ایشو نہیں چھیڑا، راشن کا ایشو، کہ اگر تم میری تحریک میں شامل ہو جاؤ، روٹی کپڑا اور مکان. اگر یہ نعرہ رسول اللہ لگاتے، روٹی کپڑا اور مکان، تمام بھوکے ننگے وہ سب کے سب رسول اللہ کے حامی بن جاتے. لیکن رسول اللہ نے اس کو محور قرار نہیں دیا. اقتصادی بدحالی کے زمانے میں رسول اللہ نے یہ نہیں کیا. عزیز من، کس کو محور قرار دیا؟ توحید کو محور قرار دیا، خدا کو محور قرار دیا، بندگی خدا کو محور قرار دیا، لا الہ الا اللہ کو سب سے پہلے آ کر بیان کیا. لا الہ الا اللہ سے شروع کیا سب کچھ. کیا کر رہے تھے رسول اللہ؟ در حقیقت ایشوز کے ذریعے سے ناراضگی نہیں پیدا کر رہے تھے،
آئیڈیالوجی کے ذریعے سے ناراضگی پیدا کر رہے ہیں، آئیڈیالوجی کے ذریعے سے، یہ اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ ورنہ مہنگائی کے خلاف اگر لوگ سڑکوں پہ لے آئیں، ایشوز کے خلاف سڑکوں پہ لے آئیں، جس طرح وہ بزرگوں کا کہنا ہے، امیر المومنین یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے باقاعدہ، کہ جو شخصیت سے متاثر ہو کر دین کے اندر ایک دروازے سے آتا ہے، وہ ایک اور شخصیت سے متاثر ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ جو شخصیات سے متاثر ہو کر آتے ہیں وہ ایک دروازے سے آتے ہیں، ایک سے متاثر ہو کر دوسرے سے متاثر ہو کر نکل جاتے ہیں۔ ایک فیملی آئے، ایک مومن تھے، ان کی زوجہ اور بیٹی ان کی آئے مسئلہ لے کر اپنا۔ مسئلہ یہ تھا کہ شیعہ خاندان کی لڑکی تھی، اس کو غیر شیعہ لڑکا پسند آ گیا، لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی، لڑکی کو۔ یہ ڈیجیٹل نسل ایسے ہی ہے، ابھی آپ کو چیٹنگ پہ کر لیتے ہیں رابطے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور انہوں نے طے کیا کہ جی شادی ہونی ہے، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم تو شیعہ ہیں اور یہ شیعہ نہیں ہیں، تو کیسے ہوگی یہ شادی؟ باہر کا اس پہ حساسیت دکھائی انہوں نے، مسئلہ لڑکے کے سامنے رکھا، اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ کا مطالبہ ہے تو میں بھی شیعہ ہو جاتا ہوں، آپ بتائیں کب شیعہ ہونا ہے، ٹائم بتائیں، ڈیٹ بتائیں، میں ابھی شیعہ ہو جاتا ہوں۔ اب یہ حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا چلو شیعہ ہونا ہی ہے تو کسی مولانا کے پاس جا کر ہو، تاکہ مور بھی لگ جائے اس کے اوپر۔ یہ اس لڑکے کو لے کر ہمارے پاس آ گئے، معلوم نہیں کس نے رہنمائی کر دی، لڑکے کی بدقسمتی سمجھیں یا جس کی سمجھیں، انہوں نے ہمارے پاس بھیج دیا کہ وہاں آ کر آپ تشیع کا اعلان کریں۔ آئے، آ کے ماجرا انہوں نے بیان کیا، سنا تو تعجب بھی ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ واقعی شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ آپ جس مذہب پر ہو اس مذہب میں کیا کمی نظر آئی ہے آپ کو، اور تشیع میں کیا خوبی نظر آئی ہے آپ کو؟ مجھے بتاؤ کیوں اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہ اس میں کوئی کمزوری نظر آئی ہے، نہ اس میں کوئی خوبی نظر آئی ہے، یہ لڑکی کہتی ہے تم شیعہ ہو جاؤ، اس کا مطالبہ ہے شیعہ ہو جاؤ، اگر یہ چھوڑ دے تو میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کا اصرار تھا کہ آپ جلدی جلدی قبول کریں، کوئی تحریر لکھوائیں کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ میں نے اس بیٹی سے، ان کی بیٹی سے کہا جی مجھے تھوڑا سا موقع، ان والدین سے کہا کہ آپ دیتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے دو باتیں کر لوں الگ سے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیں۔ میں نے اس بیٹی سے الگ سے کہا کہ بیٹی آپ بتاؤ مجھے کہ آج آپ پسند آئیے اس کو، آپ کو دیکھ کر وہ اپنا دین چھوڑ رہا ہے، مذہب چھوڑ رہا ہے، کل کو اگر ایک یہودن پسند آ جائے اس کو اور وہ مطالبہ کرے کہ تم یہودی ہو جاؤ میں تم سے شادی کروں گی، تو مجھے بتاؤ آیا اس شخص پر آپ کو اعتماد ہے کہ کل آپ سے زیادہ حسین لڑکی اس کو نظر آئے اور اس کی خاطر یہ یہودی نہیں ہوگا؟ کہنے لگی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بار کر اسی وقت اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں۔ جو ایک عورت کی خاطر دین چھوڑ رہا ہے، عورت کی خاطر مذہب چھوڑ رہا ہے، اگرچہ وہ مذہب درست ہی کیوں نہ ہو، درست مذہب بھی کسی درست وجہ سے انتخاب کرنا چاہیے، درست راستہ بھی کسی درست دلیل کے ذریعے انتخاب کرنا چاہیے، نہ کہ درست راستہ شہوتوں کی خاطر اختیار کرنا چاہیے کہ اس راہ پر میری شہوتیں پوری ہوں گی لہذا میں اس راہ پر چلوں۔ عزیز من، پہلے یہ دیکھو کہ کیوں شروع ہوا۔ اگر آپ ایشوز اٹھاتے ہیں اور ایشوز کی بنیاد پر کوئی کام کر بھی لیتے ہیں، شخصیات سے متاثر ہو کر لوگ دین میں لائیں گے، دوسری شخصیات سے متاثر ہو کر دین سے نکل جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو حق سے متاثر ہو کر حق کو قبول کریں، شخصیات آئیں یا جائیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔